ہم کے دل سخن سراپا تھے، واہ واہ واہ، ہم کے دل سخن سراپا تھے، ہم لبوں پر نہیں رہے آباد۔ دنیا میں سخنور تو بہت ہوئے، مگر جو سراپا سخن ہوئے وہ خود استعارہ بن گئے، اور ایسا ہی ایک استعارہ ہے جان ایلیا۔ جان ایلیا وحشت کا استعارہ، جنون کا استعارہ، آگہی کے دکھ کا استعارہ، اداسی کا استعارہ۔ روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، واہ، روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، یہ اداسی کہاں سے آتی ہے۔ جان ایلیا نام آتے ہی جیسے اداسی کے رنگ کچھ اور گہرے ہو جاتے ہیں، شام کچھ اور اداس لگنے لگتی ہے، چہکتے ہوئے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، ہمارا ہر یقین کمزور ہونے لگتا ہے۔ شوق کا رنگ بجھ گیا، یاد کے زخم بھر گئے، کیا میری فصل ہو چکی، کیا میرے دن گزر گئے۔ شام ہے کتنی بے تپات، شہر ہے کتنا سہمناک، شام ہے کتنی بے تپات، شہر ہے کتنا سہمناک، ہم نفس ہو کہاں ہو جانے یہ سب کچھ گئے۔ یہی کہانی جان کی تصویر کہتی ہے، یہی جان کا کلام کہتا ہے، یہی جان کا نام کہتا ہے۔ جان کو یوں بھی استعارہ ہونا تھا کہ ان کو خود استعاروں اور کنایوں کی تلاش تھی۔ جان کے قریب جو بھی لوگ تھے، جو لوگ انہیں پسند تھے، ان سب کو جان ایک خاص علامت یا سمبل کے طور پر دیکھتے تھے۔ جان کی زندگی میں 3 لوگوں نے سب سے زیادہ متاثر کیا: بھگت سنگھ، گاما پہلوان اور سلطانہ ڈاکو، اور یہ سب جان کے خاص قسم کے جذبوں کی علامتیں تھیں۔ ان تینوں کے بارے میں جان لکھتے ہیں، بھگت سنگھ سامراجی دور میں جذبہ بغاوت کی یادگار ترین علامت تھے۔ گاما پہلوان کو بر صغیر کی اس شکست خوردگی کے دور میں ہماری جسمانی قوت کے مظہر کی حیثیت حاصل تھی، اور سلطانہ ڈاکو نے یو پی کے سامراجی انتظامیہ کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ انہیں امروہہ سے جانے کا دکھ ہمیشہ ستاتا رہا۔ جب وہ کراچی پہنچے تو شدت سے اپنے آبائی شہر کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں پاکستان آ کر ہندوستانی ہو گیا۔ جان باتوں کو محسوس کر کے شعر بناتے ہیں جن کو ہم چھونے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ان کا مدعا بھی وحشتناک اور ان کا ترک مدعا بھی دردناک۔ خودکشی کر لے جان لے وہ اگر، عالم ترک مدعا میرا۔ کیا بات ہے۔ شاید اسی لیے پیرزادہ قاسم صاحب نے جان کے لیے کہا کہ غم سے بہل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں، درد میں ڈھل رہے ہیں آپ بہت عجیب ہیں۔